الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیں۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب پڑھنے کی دعا پڑھ لیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کرتے رہیں اور ہمیں پیارا پیارا کامنٹس، اپنا پیارا مشورہ ہمیں عطا کریں۔ آج کا سبق ہے تختی نمبر 21، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے بارے میں بتا دوں، قرآن مجید میں حروف مقطعات کل 14 ہیں جو 30 بار آئے ہیں۔ ان حروف پر اگر کھڑا زبر ہو تو الف کے برابر کھینچ کر ادا کرتے ہیں، اور اگر مد ہو تو مد لازم ہوگا جس کی مقدار طول ہے، یعنی کہ 5 الف ہے۔ ذیل میں حروف مقطعات دیے جا رہے ہیں، یہ دیکھیے الف، یہ الف خالی ہے تو ہم صرف الف پڑھیں گے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حروف مقطعات ہے اور اس پہ لام ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے، اور آگے میم بھی ہے، میم کے اوپر تشدید ہے تو لام کو ہم میم سے ملاتے ہوئے اس لام کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لمبا پڑھیں گے، اور یہ مد لازم ہے۔ ہر حال میں اس لام کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے۔ آئیے ہم مشق کی طرف چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم صاد۔ اب دیکھیے اس میں ایک دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ لام، یہاں پہ لام کو میم سے ملاتے ہوئے یہاں پہ ہم آواز میں ٹھہراؤ پن دیں گے، اس لیے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے تو ہم ٹھہراؤ دیتے ہوئے کیسے پڑھیں گے، لام میم صاد۔ الف لام را، مد ہے تو 5 الف کے برابر کھینچیں گے، اور صرف کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ الف لام را، الف لام میم را۔ یہ تشدید علامت ہے، علامت کہتے ہیں ہم نشانی کو، علامت ہے لام کو میم سے ملانے کی۔ الف لام میم، اس طریقے سے غلط ہو جائے گا۔ ہم پڑھیں گے کس طریقے سے، لام میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے ہم ایسے پڑھیں گے، لام میم را۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ میم کے اوپر تشدید ہو تو اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہاں میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے لام، یہاں پہ غنہ کریں گے۔ کاف کے اوپر مد ہے تو ہم اس کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 الف کے برابر، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو 1 الف کے برابر۔ کاف ہا یا عین صاد۔ دیکھیے تا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے تا کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیسے، قا ہا
سین میم۔ سین کو ہم نے میم سے کیوں ملایا؟ کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے ہم اس کو لمبا طول کھینچتے ہوئے یعنی کہ مد لازم کرتے ہوئے میم سے سین کو ہم میم سے ملائیں گے۔ سین میم قا سین یا سین صاد حا میم حا میم۔ پھر سے ایک مرتبہ سمجھا دوں آپ کو۔ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قا قا ہا قا سین۔ تا کو ہم نے الگ پڑھا، سین کو ہم میم سے کیوں ملایا ہم نے؟ اس لیے کہ میم کے اوپر تشدید ہے، میم مشدد ہے، اس لیے ہم مشدد والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو ہم نے ملایا تو ہم سین ہے لیکن تشدید ہونے کی وجہ سے یہاں ہم پڑھیں گے سیم، اور غنہ کے ساتھ ہم سیم، اس کے بعد ہم پڑھیں گے میم قا سیم میم، اس طریقے سے اس کو ہم پڑھیں گے۔ قا سین یا سین، بڑا زبر جس حرف پہ ہو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ مد ہے تو مد لازم ہے، بڑی مد ہے، اس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا سین صاد حا میم حا میم عین سین قاف۔ یہ جو بھی مد ہیں حروف مقطعات پر، یہ مد لازم ہے، اس مد کو ہر حال میں لمبا یعنی کہ طول کھینچ کر، زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کی مقدار 5 الف ہے، 6 الف ہے، اس کو ہم ہر حال میں 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ورنہ مجہول ہو جائے گا۔ عین سین قاف قاف نون۔ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے حروف مقطعات کا، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے قرآن مجید میں حروف مقطعات کل 14 ہیں جو 30 بار آئے ہیں۔ ان حروف پر اگر کھڑا زبر ہو تو الف کے برابر کھینچ کر ادا کرتے ہیں، اور اگر مد ہو تو مد لازم ہے، 5 الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔